یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 13 فضائل مدینہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے مصعب بن عمیر پہنچے، پھر ابن ام مکتوم، اور پھر سعد بن ابی وقاص، بلال اور عمار پہنچے رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 افراد کے ساتھ آئے اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ مدینہ تشریف لانے پر جب صحابہ کرام کی بڑی تعداد بیمار ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی محبت اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے پیمانے، سا اور مد میں برکت ڈال دے اور مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینہ میں مکہ کی نسبت 2 گنا برکت عطا فرما۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں جب پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے خلیل اور نبی تھے کہ جنہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں اور میں آپ سے مدینہ کے لیے 2 گنا برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی چھوٹے بچے کو بلواتے اور وہ پھل اسے عنایت فرما دیتے۔ آپ علیہ السلام سے مدینہ کی عجوہ کھجور کی بھی فضیلت مروی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جو شخص صبح کو 7 عجوہ کھجور کھا لے اس دن میں اسے نہ تو زہریلے جانور کا کاٹا نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے دجال اور طاعون دونوں سے مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا اور کہا کہ اس کی تر گھاس نہ کاٹی جائے، اس کے شکار کا پیچھا نہ کیا جائے، اس کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، اونٹ کو چارہ ڈالنے کے علاوہ اس کا درخت نہ کاٹا جائے اور لڑائی میں اس میں ہتھیار نہ اٹھائے جائے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مدینہ عیر پہاڑ سے لے کے سور پہاڑ تک حرم ہے۔ جس نے اس میں کوئی جرم کیا یا کسی مجرم کو پناہ دی تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہ کریں گے۔ مسجد نبوی سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر احد پہاڑ ہے جو حرم مدنی کا حصہ ہے۔ یہ پہاڑ 1 کلومیٹر اونچا، 7 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ چلا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے 1 کی رات اجر ہے، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چلا اور جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفن کرنے میں بھی شریک رہا تو اس کے لیے 2 کی رات اجر ہے، اور 1 کی رات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صحابہ کی جب مشرکین مکہ کے مظالم کے حوالے سے شکایات بڑھ گئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھائی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتلایا کہ میں کھجوروں کی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جو 2 سیاہ سنگلاخ چٹانوں کے مابین ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے عمومی حکم سے پہلے خاندان ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی، اس لیے بعض نے سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں ان کا نام لیا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ گئے تھے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے خامد اور چھوٹے بچے کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا تو رستے میں بنو مغیرہ بن عبداللہ کے آدمیوں نے ہمیں روک لیا اور کہا کہ لڑکی ہمارے خاندان کی ہے، اسے نہیں جانے دیں گے، باقی تم چلے جاؤ۔ اس پر ابو سلمہ کے خاندان بنو عبد الاسد کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا بچہ ہمارا ہے، وہ ہم نہیں دیں گے۔ کھینچا تانی میں بچے کا ہاتھ نکل گیا۔ بنو عبد الاسد غالب آئے اور بچہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ام سلمہ ہر صبح مقام ابتح یعنی مکہ اور منا کے درمیان ایک مقام پر جا بیٹھتیں، دن بھر روتی رہتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر خاندان کے ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے ترس کھا کے کہا کہ اپنی عورت کو کیوں اذیت میں رکھا ہے، جانے دو۔
وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے دونوں سے جدا ہے۔ بنو مغیرہ نے جانے کی اجازت دے دی، بنو عبد الاسد نے بیٹا دے دیا اور وہ مدینہ کے لیے اکیلے نکل کھڑی ہوئی۔ مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ جو بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ انہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مدینہ لے جاتا ہوں، اور اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگے۔ رستے میں جب ٹھہرنا ہوتا ہے تو اونٹ کو بٹھا کر دور ہٹ کر چلے جاتے، اور جب ام سلمہ اتر جاتی تو اونٹ لے جا کر کسی درخت کے نیچے باندھ دیتے اور آرام فرما لیتے۔ قباء میں بنو عمرو بن عوف کے محلے میں پہنچے تو کہا کہ تمہارا خاوند یہاں ہی موجود ہے، اور خود واپس مکہ چلے گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی بہت تعریف کیا کرتی تھی کہ بے حد باحیا انسان تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن جہش نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ نابینا تھے، شاعر تھے۔ ابو سفیان کی بیٹی فاریہ سے ان کا نکاح تھا۔ ان کی بہن زینب بنت جہش تھیں، جبکہ والدہ امیمہ بنت عبد المطلب۔ اس خاندان میں 20 مردوں اور 8 عورتوں نے ہجرت کی۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق ان کی ہجرت کے بعد ان کے سسر ابو سفیان نے ان کا گھر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر وہ رنجیدہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں جنت میں گھر کی بشارت دی۔ اسد الغابہ کی روایت کے مطابق حضرت عمر جب مکہ سے نکلے تو اعلان کر کے نکلے تھے۔ بیت اللہ میں جا کر طواف کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، قریش کی مجلس میں گیا، انہیں اپنے ارادے سے باخبر کیا، اور ساتھ میں کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی ماں کو رلانا ہو تو وادی کی دوسری طرف آ جائے، میں انتظار میں ہوں۔ کسی کو جرت نہ ہوئی۔ آپ کے خاندان اور بعض ضعیف مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق عیاش بن ابی ربیعہ نے بھی حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ان کو لینے ان کے چچا زاد بھائی ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام مدینہ پہنچ گئے اور کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ تجھے دیکھے بغیر کنگھی نہ کرے گی اور سائے میں نہ بیٹھے گی۔ ان کا دل نرم پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ تمہاری ماں جوئیں پڑی تو کنگھی کر لے گی، دھوپ لگی تو سائے میں بیٹھ جائے گی، یہ چکر باز ہے، ان کی باتوں میں مت آئیو۔ لیکن وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کی باتوں میں آ گئے۔ یہ دونوں انہیں مدینہ سے واپس مکہ لا رہے تھے کہ رستے میں پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور مکہ میں آ کر کہا کہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ وہی کرو جو ہم نے کیا۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق ہشام بن عاص بن وائل بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ان کے خاندان نے روک لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ پہنچنے کے بعد کہا کہ کون ان دونوں کو میرے پاس لائے گا، یعنی عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص کو۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں۔ وہ چھپ چھپا کر مکہ آئے۔ جو عورت کھانا دینے جاتی تھی اس کے ذریعے ان کی قید کی جگہ معلوم کی۔ وہ بغیر چھت کے مکان تھا، یعنی کھنڈر۔ تلوار سے ان کی زنجیریں کاٹیں، اونٹ پہ بٹھایا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ آخری مہاجر تھے۔ ہجرت میں بھوک نے برا حال کیا، لہذا جب قباء پہنچے تو کھجوروں پر ٹوٹ پڑے، جبکہ ان کی ایک آنکھ دوران سفر خراب ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے عذرائے تفنن فرمایا کہ صہیب آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے اور آپ کھجوریں کھانے میں لگے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دوسری آنکھ سے کھجور کھا رہا ہوں۔ دجلہ کے کنارے موصل شہر کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے تھے کہ رومیوں نے ان کے گاؤں پہ حملہ کیا اور انہیں اٹھا کر لے گئے۔ بنو کلب کے ایک شخص نے رومیوں سے ان کو خرید لیا اور بنو کلب سے عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ ان کا عبداللہ بن جدعان سے حلیف کا تعلق تھا اور یہ بھاگ کر مکہ پہنچے تھے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب تاجر تھے، مالدار تھے اور ماہر تیر انداز تھے۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق مکہ سے نکلتے ہوئے زیادہ دور نہ گئے تھے کہ قریش کے 2 نوجوانوں نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ترکش کے تمام تیر خالی کر دوں گا، بہتر ہے کہ مال لے کر میرا رستہ چھوڑ دو۔ قریشی نوجوان اس پر راضی ہو گئے، انہوں نے اپنا مال دے کر جان چھڑا لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ حضرت عمر کی نماز جنازہ بھی ان کی خواہش پر انہوں نے ہی پڑھائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی جگہ امام مقرر کیا تھا اور 3 دن تک انہوں نے ہی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جگہ نمازیں پڑھائی تھیں۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد